अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 4 के कुरान अंदाजी के इस सिलसिले में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश अब कुछ ही दिनों में शुरू ही हुआ चाहता है। एक तवील सफ़र जो हमारे इस सिलसिले ने किया, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 के बाद अब आ रहा है सीज़न 4। और इस सीज़न 4 के जब मदनी इंतखाब हुए तो हमारे इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं। इनमें से इन्होंने एक तवील सफ़र किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए, कुछ इनसे भी इनके सफ़र के बारे में पूछेंगे। आज हमने अपने यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान से 14 शहरों से 28 टीम सेलेक्ट की हैं और बैरून मुल्क से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 8 टीम्स हम तक पहुँचेंगी। तो कुल मिला के ये 36 टीम्स होंगी और उन 36 टीम्स को हमने 3 दर्जों में तकसीम किया है, मक्की दर्जा, मदनी दर्जा और बगदादी दर्जा। 12-12 टीम्स उसमें हमने तकसीम की हैं और आज हम ये तय करेंगे कि किस टीम का मुकाबला किससे होगा। तो ये कुरानदाजी के जरिए हम तय करेंगे। और हम आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने बड़े खूबसूरत से प्याले, खूबसूरत से जिसको आप कहें कि गुलदस्ते, गुलदान जिसको कहें, वो पड़े हैं और उसके रंग कुछ बता रहे हैं कि मक्की कौन सा है, मदनी कौन सा है और बगदादी कौन सा है। तो कौन कौन सी टीम्स इन दर्जों में मौजूद हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और आज हमारे सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको कुछ हरमैन तय्यबैन की तरफ भी लिए चलेंगे। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश सिलसिले के दौरान ही हम चलेंगे मक्का पाक की पुरकैफ वादियों में कि हमारा ये सिलसिला हमने किया मैदान अरफात में, ज़हनी आजमाइश सिलसिला हमने किया गारे हिरा पर, जबल नूर की चोटी पर, और उसके साथ साथ हमने किया ज़हनी आजमाइश मकाम जहराना पर जहाँ से उम्रा करने वाले एहराम बांधते हैं। हमारे साथ कौन थे, वहाँ ये सिलसिला क्यों हुआ, थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। अब वक्त है हमारे नाजरीन के लिए सवाल का। जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएंगे और उन नंबर्स पर आप जल्दी जल्दी आपने हमारे इस सवाल का जवाब देना है। और आखिर में इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 26 सही जवाब देने वालों को हम इंशाअल्लाह उनके नाम जो है सिलसिले के आखिर में अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे। सवाल हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से यह है कि तूफान नूह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के बाद जमीन पर सबसे पहला दरख्त कौन सा उगा था। यानी तूफान नूह जब आया तो बज़ाहिर जो लोग हज़रत नूह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ ले गए, उसके बाद कुछ न बचा था और फिर दरख्त उगे, इंसान फिर से बसना शुरू हुए, जानवरों की अफजाइश नस्ल हुई। दरख्त सबसे पहला जो उगा वो कौन सा दरख्त था, उस दरख्त का आपने, उस फल का आपने नाम बताना है। तो उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाजरीन, अब हाँ, ये वो सवाल है जिसमें आपको नकल करने की इजाज़त है। आप अपने घर वालों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए और जल्दी जल्दी जवाबात दीजिए। इंशाअल्लाह जो सही जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका नाम हम सिलसिले के आखिर में ऐलान करेंगे। यहाँ मौजूद मेरे इस्लामी भाइयों से भी सवाल करेंगे, आप लोग जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपके लिए इंशाअल्लाह कुछ इनामात भी हैं जो सही जवाब देने वालों को दिए जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें कुछ कुरानदाजी की तरफ और हम फिर मक्का पाक और मदीना तैयबा की तरफ चलें, आबिद भाई हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारे नाजरीन से कुछ शख्सियत भी पूछ ली जाए ताकि आज से ही ज़हनी आजमाइश का एक माहौल घर में बनना शुरू हो जाए और मालूमात हासिल करने का जज्बा बढ़ता चला जाए। तो कोई शख्सियत आप अगर इशारे दीजिए। 4 इशारे दिए जा रहे हैं आपको। सुभान अल्लाह। पहला इशारा, आप सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा इशारा, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका खास रिश्ता है। वाह। मदीने मुनव्वरा में आपका मज़ार है। सुभान अल्लाह। चौथा और आखिरी इशारा, आपका लक़ब सैयदुश शुहदा है। वाह वाह वाह। चलें भाई, ये तो बड़ा आसान कर दिया है चौथे इशारे ने मामले को। और उम्मीद करता हूं कि मदनी चैनल के नाजरीन जो हैं वो इंशाअल्लाह इस शख्सियत तक पहुंच जाएंगे। उनका नाम भी आपने इन नंबर्स पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आपने हमें बताना है। अहमद रज़ा भाई भी हमारे साथ हैं। किन किन शहरों में जाना हुआ, आप तो शायद गालिबन तमाम ही शहरों में गए, लेकिन किन शहरों में जाकर आपने ये मदनी इंतखाब के सिलसिले किए, आपके लिए भी एक नया तजुर्बा था, क्या महसूस करते हैं?
سب سے پہلے ہم لوگ ملتان گئے تھے. میرا سلسلہ سب سے پہلے ملتان میں تھا, اس کے بعد سردار آباد میں, پھر گلزار طیبہ میں, اور اس کے بعد بلوچستان کے شہر سبی میں, اور آخری باب الاسلام سندھ کے شہر ٹھٹھا میں. اللہ یعنی آلموسٹ پاکستان کو آپ نے کور کیا. کیا جوش و جذبہ دیکھا آپ نے, بچوں کے آنے کا انداز, اور ان کے گھر والے ظاہر سرپرست بھی آئے ہوں گے, فیلنگز کیا تھی وہاں پر؟ الحمدللہ عز و جل, جیسے بچوں کی تعداد کہیں پہ کم تھی کہیں پہ زیادہ تھی, لیکن ایک بات کانسٹنٹ تھی کہ بچوں کا جوش و خروش اور ان کو مدینے جانے کی تڑپ اور ذہنی آزمائش میں حصہ لینے کا جو جذبہ تھا وہ ہر جگہ پہ یکساں تھا الحمدللہ. پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا باب الاسلام ہو, بچے کم زیادہ تھے لیکن جوش و خروش الحمدللہ ہر جگہ پہ تھا, اور تڑپ ایک نظر آتی تھی بچوں کی کہ ہر کسی کو آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, اور وہ آگے اس لیے بڑھنا ہے کہ اس کے ذریعے مدینہ پاک جانا. یہ ماشاءاللہ ایک دعوت اسلامی کا, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, وہ ٹیسٹ ہے, وہ جس کو کہیں کہ ایسنس ہے, وہ خوشبو ہے. امیر اہل سنت نے وہ پیار دیا ہے, مدینہ منورہ کا دلوں میں ڈال دیا ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, اسلامی بھائی ہو, اسلامی بہن ہو, تڑپ رہے ہیں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے. اور پھر بالخصوص جب یہ دیکھا کہ سیزن 3 کے ہمارے طلبہ مدنی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ گئے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تڑپ مزید بڑھ گئی ہوگی. میں تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ذہنی ازمائش باب الاسلام میں ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کونے میں ہو رہا ہے, اس کونے میں ہو رہا ہے. یہ جب آپ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یہ سعادت ملی ہمارے سلسلے کو, مدینہ منورہ کی سرزمین پہ یہ سعادت ملی, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر سلسلے ذہنی ازمائش کو قبول و منظور فرمائے, نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ بات ضرور ذہن نشین آپ دونوں نے بالخصوص رکھنی ہے, کیونکہ آگے سلسلے میں آپ دونوں کا بڑا کردار ہوگا کہ اس سلسلے کے اندر ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں, امرد بھی اس میں ہوتے ہیں, ہم نے بھی رکھنی ہے, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی رکھنی ہے, اور حب جا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیونکہ جب سلسلہ چلتا ہے نا عابد بھائی, تو بڑی پذیرائی کی کالز آتی ہیں, لوگ ملتے ہیں تو بڑی شاباش دیتے ہیں, بڑی جناب آپ نے کمال کر دیا, تو یہ کر دیا, تو وہ کر دیا, پھر اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج میں نے بالخصوص تاکید کی تھی کہ جن ٹیمز نے حصہ لینا ہے وہ سلسلہ دیکھیں. تو بیٹا جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے آنا ہے باب المدینہ, اس سلسلے میں شرکت کرنی ہے, تو آتے وقت بھی آپ کی اچھی نیتیں کیا ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کی نیت ہو, میں اس کو ہرا دوں گا, اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا, میرا بڑا نام ہو جائے گا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ جب فیضان مدینہ بھی آپ نے آنا ہے, جتنے دن رہنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ 5 وقت با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں. سلسلے کے علاوہ جو وقت ہوگا وہ علم دین سیکھنے سکھانے میں ذہن نصیب مدنی تربیت گاہ کے ساتھ گزارا جائے. جو سرپرست اسلامی بھائی آئیں ان کے ساتھ, ناظم صاحب آئیں, یا جو ایسے لوگ آئیں جو ان کو لے کر آ رہے ہیں, وہ بھی اپنا یہ وقت جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق اگر گزاریں گے, تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ آنا بھی اللہ نے چاہا تو مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بہرحال یہ آپ سب اسلامی بھائیوں کے لیے, ناظرین کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ نیت کیا ہو ہماری سلسلے کو دیکھنے کی. بڑا مزہ آتا ہے, بڑا دلچسپ ہے, انٹرسٹنگ ہے, بڑا جناب وہ کہتے ہیں لطف آتا ہے. یہ تمام باتوں سے شاید ثواب نہ ملے ہمیں, ہماری نیت یہ ہو, بلکہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں اب شروع ہونے جا رہا ہے, تو اپنے ساتھ رجسٹر رکھیں, قلم رکھیں, اور لکھنے کی کوشش کریں کہ اس سوال ہوا, اس کا جواب کیا ملا. پھر اس میں مدنی گلدستے آپ کو دکھائے جائیں گے, امیر اہل سنت کے پیارے پیارے مدنی پھول, اس میں سے آپ اپنے اندر مدنی مہک اس کی محسوس کریں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت بنائیں کہ جو والدین ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ جامعات, مدارس میں, دارالمدینہ میں انشاءاللہ شرکت کروائیں, ان کو شامل کروائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی عالم با عمل بنے. تو بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا, مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے. میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, اب جیسے کہ آپ اس سلسلے کے نقیب ہیں نا, آپ سلسلہ کرتے ہیں, تو میں تو نہیں کرتا, گزشتہ 2 مہینے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. نہیں, ذہنی ازمائش وغیرہ کا تو ایک اس طرح کا سلسلہ آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ نے بھی سلسلہ کیا, آپ کو بھی تجربہ ہے کہ جب ہم سلسلہ کرتے ہیں تو بس اوقات آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا نیچے دیکھیں, نیچے دیکھیں, کیونکہ اس میں تھوڑی نقل بھی ہو جاتی ہے. بچہ ادھر اگر آپ یہ جو بھی یہ سلسلہ کر رہا ہے, اب وہ ٹیم کی طرف نظر نہ رکھے نا, تو پہلے سے ترکیب ہوتی ہیں کہ میں یہاں بیٹھوں گا, میں یوں اشارہ کروں, اس قسم کا بھی ماحول بن جاتا ہے. اگر یہ دیکھیں ہم اس لیے نیچی نگاہیں کروا رہے ہیں, بلکہ ہماری نیت ہے انشاءاللہ اس بار, مجھے امید ہے ذہنی آزمائش کی مجلس دیکھ رہی ہوگی, آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ اس بار ہم ایک اسپیشل گفٹ, ایک خصوصی تحفہ دیں گے ہر سلسلے کے اندر. یعنی 2 ٹیمز آئیں گی نا, جیسے مثال کے طور پر باب المدینہ اور یہاں حیدرآباد ہیں یا سردار آباد ہیں, تو ان دونوں ٹیمز میں سے ہمارے مدنی چینل کی جو ذہنی آزمائش کی مجلس ہے, سلسلے کے آخر میں آپ کو بتائیں گے, کیونکہ نقیب تو مصروف رہتا ہے, اس کو بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے کس ٹیم نے زیادہ نیچی نگاہیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. تو جس نے زیادہ نیچی نگاہیں رکھی ہوں گی, سلسلے کے آخر میں انہیں ایک اسپیشل تحفہ بھی دیا جائے گا. اور یہ بھی نیت یہی ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی,
ہمارے ناظرین کی بھی نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت ہو، اور یہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا ناظرین کو کہ یہ اتنا نیچی نگاہوں پر کیوں بات کرتے ہیں۔ سچ بتاؤں کہ اگر بیرون ملک جائیں، بلکہ بیرون ملک کیوں، اب ہمارے بازاروں میں جائیں، روڈوں پر جائیں، بد نگاہی کا ایسا ماحول ہے، اگر نیچی نگاہ کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ آپ بد نگاہی سے بھی بچ پائیں گے۔ عابد بھائی، آپ نے سفر کیا، آپ کن کن شہروں میں سلسلہ کیا آپ نے جا کے؟ باب المدینہ سے روانہ ہوئے، سب سے پہلے پہنچے زمزم نگر حیدرآباد میں، پھر سکر کے طرف رخ ہوا، سکر میں سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد سکر کے بعد خانپور گئے، پھر آخر میں میرا جدول جو تھا وہ باب المدینہ کا تھا، تو باب المدینہ میں بھی الحمدللہ سلسلہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے، میں نے دیکھا تھا خانپور، میں بیرون ملک میں تھا تو کچھ کلپس اس کے دیکھنے کا موقع ملا، باب المدینہ میں بھی بہت زیادہ اسلامی بھائی تھے۔ اتنی عوام کو ہینڈل کرنا، اتنے طلباء کو ہینڈل کرنا، کوئی تو ایسا واقعہ ہوا ہوگا جو آپ کو اس سفر میں یاد رہ گیا ہوگا، بلکہ شاید بہت سارے ہوں گے، لیکن ایک آدھ اگر آپ ہم سے شیئر کیجئے۔ اچھا، یوں بھی تھا کہ بس اوقات ٹیم جا رہی ہے تو کچھ راستہ بھی بھول گئے، اچھا، تو اس سے بھی کچھ یعنی پریشانی آپ کا کے ساتھ بھی سامنا ہوا۔ آزمائشیں ہوئی ہیں؟ جی، اچھا، راستہ بھی بھول گیا، اور پھر روٹین پوری آؤٹ ہو جاتی تھی کہ کھانا پینا سونا تمام روٹین آؤٹ ہوتی تھی، تو اس میں بھی ایک لطف ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں نکلے ہوئے، دینی راہ ہے یہ بھی۔ اب اسی طرح جب سکر پہنچے، یہاں پہنچے، تو وہاں پر ایک مجھے خاص واقعہ جو ہے یاد رکھا، ایک مدنی منا تھا، معیز نام تھا اس کا نا، سید معیز شاہ صاحب تھے، اور وہ مدنی منا بیمار تھا۔ اب یہاں پر ماحول کچھ اس قسم کا بنا ہوتا ہے، جو مدنی منا رہ جائے نا، آگے کے سیگمنٹ کی جانب نہیں بڑھ سکے، آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے، تو وہ جب روتے ہیں، جب سلسلے میں آتے ہیں تو تمام کے چہروں پر جو ہے نا خوشی ہوتی ہے، مسکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی نمبرز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسکراہٹ، ہم کہتے بھی ہیں نا مسکرائیے، تو وہ آتی نہیں ہے مسکراہٹ۔ آپ نے نمبر ہی کم کر دیے ہوتے، مسکراہٹ کہاں سے آئی؟ لیکن اس میں ایک مدنی منا ایسا تھا کہ جب ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ کا مدنی انتخاب ہو گیا دوسرے سیگمنٹ کی جانب، وہ پھر رونا شروع ہوتا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ پھر رونا شروع ہوتا تھا۔ پھر جب دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا، خاموش کھڑے میں، خاموش کھڑے میں، پھر یہ ہے کہ ان سے سوال ہوا، اب وہ تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ اچھا، ذہین بھی تھے؟ ذہین بھی تھے۔ اچھا، میں کہا آپ بڑھ گئے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب، اب رونا شروع۔ اللہ اللہ۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے یہ مدنی منا ہے کیسا نا۔ پھر جب فائنل تھا کہ اب سلسلہ کی جانب یہ مدنی منا بڑھے گا، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا جو انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو کیا، تو میں نے آپ بڑھ گئے ہیں اب سلسلے کی جانب، اور وہ پھر رونا شروع۔ اللہ اللہ۔ راز پوچھا ان سے آپ نے؟ اب وہ راز تو انہوں نے فاش کیا ہی۔ اچھا، تو میں کہ معیز بھائی بات کیا ہے، ہم نے تو ایسا دیکھا ہے، فائنل آپ کے بھی سارے سلسلے دیکھے الحمدللہ، ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آگے بڑھ گئے تو پھر رونا، پہلے رونا تو ہم نے دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، لیکن آپ بڑھ گئے روتے ہیں، تو پھر کہنے لگے کہ آپ جب کہتے تھے نا کہ آپ بڑھ گئے ہیں آگے کی جانب، تو مجھے مدینہ یاد آیا۔ یعنی ایک قدم مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ واقعی دیکھیں عشق کی بات ہے۔ اب تو میں اس مدنی منع سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا ہے کہ عاشقان مدینہ سے یقیناً برکتیں لینی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی ہم نے دیکھا، اور عاشقان رسول مدینہ پاک جانے کے خیال سے، وہ پاپا کے ہم نے کیفیت دیکھی کہ جب امیر علیہ سنت مدینہ منورہ جاتے تھے تو آپ کو قافلہ جب چھوڑنے جاتا تھا تو ایک عجیب رکت امیر علیہ سنت پر طاری ہوتی تھی، وہ ایک کیفیت ہوتی تھی کہ کیسے آقا کے در پہ جائیں گے۔ پھر وہ الفاظ امیر علیہ سنت کے جو کلام کے ہم نے پڑھے ہیں کہ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس طرح کا تصور پیش کیا ہے نا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ اس طرح کی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے۔ احمد رضا بھائی، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں؟ جس طرح کا باپو نے فرمایا معیز بھائی کا، معیز بھائی بیچارے پھر سلسلے میں آ کے رہ گئے تھے کسی وجہ سے آخر میں، کیونکہ وہ سلسلے والے دن ہی بیمار پڑ گئے تھے صبح سے، اور صحیح طرح تیاری میں بیٹھ کے سلسلہ کیا تھا، ان کو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، اتنے بیمار تھے۔ پھر تو میں ہماری مجلس سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی صورت بنتی ہو، کوئی ایسا سسٹم بنے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کو ہم لے سکیں، تو ایسے طلباء کو پھر موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح کے ایک 12 سال کے اسلامی بھائی تھے گلزار طیبہ میں، مزمل نام تھا ان کا، انتہائی الحمدللہ ذہین اسلامی بھائی تھے، اور ان کے اساتذہ نے بتایا کہ وہ قرآن پاک 3 ماہ میں 12 سے پارے حفظ کر چکے ہیں، روزانہ کا آدھا سے آدھا پارا 3 پاؤ روزانہ یاد کرتے تھے۔ 12 سال کے چھوٹے سے مدنی منع تھے۔ ان سے پوچھتے مدینہ جانے کا تو کہتے ہیں ہاں میں اپنے والد صاحب کو اور اپنے قاری صاحب کو لے کر مدینہ جاؤں گا۔ پھر وہ سیگمنٹس وغیرہ میں ہوتے ہوتے سلسلے میں بھی آ گئے تھے، اور پھر سلسلے میں آ کر آخر میں ان کا اسکور ایک اسلامی بھائی کے ساتھ لیول ہو گیا تھا، اور پھر قرآن دازی کی گئی تو دوسرے اسلامی بھائی کا نام آ گیا اور وہ رہ گئے۔ اب ان کے تھوڑے جذبات، وہ رونے لگ گئے، اور تو الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا وقار المدینہ صاحب وہ بھی سلسلے میں موجود تھے، اور تو انہوں نے پھر آ کے
اعلان کیا بعد میں کہ یعنی وہ رہ گئے تھے سلسلے میں، باقی اسلامی بھائی باب المدینہ کے لیے کوالیفائی کر گئے تھے، ایک اسلامی بھائی اپنے رکن شورا نے آ کے اعلان کیا کہ ان کو عمرے کا ٹکٹ ایک اسلامی بھائی نے آڈینس میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی نے ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ کاٹا. کیا بات ہے، فائنل پہنچ کے جیتتے اس سے پہلے وہی مل گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 12 ٹیمز ہیں ہمارے درمیان، اور ان کو ہم نے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، درجہ مکی، درجہ مدنی، درجہ بغدادی. آج ہم نے یہ طے کرنا ہے مقابلہ ہوگا کس کا کس سے، تاکہ ہی قرآن دازی کے ذریعے ہو. کل ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ پہلا ہی مقابلہ ہمارا آپ نے مشکل ٹیم سے ڈال دیا ہے، تو وہ ہم قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ طے کریں گے. میں چاہتا ہوں یہاں اسلام سے جی بالکل باتیں تو بڑی ہوں گی آپ کے پاس. ہم یہاں گئے وہاں گئے، ہمارا بھی سفر ہوا، کچھ آپ کا جو سفر تھا مدینہ منورہ کا، یہ خاص ایک وہ ہے، اس میں بھی کچھ بتائیں، کیونکہ ذہنی آزمائش کے وہ جیتی ہوئی ٹیمز آپ کے ساتھ تھیں. دیکھیں اصل میں الحمدللہ مدنی قافلے میں جہاں ذہنی آزمائش کے طلباء تھے، وہاں ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں قرآن دازی کے ذریعے جن کے ٹکٹس نکلے تھے وہ اسلامی بھائی بھی تھے، اور ہم انشاءاللہ بتائیں گے نہیں، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، اور بہت تفصیل سے دکھائیں گے. ہم نے یہ پورا سفر کوشش کی ہے ریکارڈ کرنے کی، تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بار بھی کچھ ایسی زیارتیں انشاءاللہ ہم کروائیں گے جو شاید پہلے آپ نے وہ زیارتیں نہ کی ہوں گی. سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ ہمارا جاری ہے. یہ ہمارا اس وقت جارڈن کا سفر ہم ہر غالباً ہفتے کی رات دیکھتے ہیں. جیسے یہ ختم ہو جائے گا جارڈن کا سفر، پھر اللہ نے چاہا تو یہ حرمین کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ شروع ہو جائے گا. آج اس کے کچھ مناظر ہم نے آپ کو ضرور دکھانے ہیں کہ وہاں ہم نے ذہنی آزمائش کی، وہاں نیت کیا تھی، وہاں کوئی مقابلہ تو تھا نہیں، پہنچ چکے تھے مکے مدینے، تو نیت وہاں یہ تھی. میں نے سوچا کہ اس سلسلے کو پذیرائی ملی ہے، ناظرین دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ علم دین اور خاص طور پہ ان مقامات کی معلومات سوال و جواب کے ذریعے دی جائے. بچوں کو میں نے دیکھا ہے سوال و جواب سے جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو ہم جب عرفات شریف گئے تو عرفات، مینا، مزدلفہ کے سوال و جواب ہم نے وہاں کھڑے ہو کے ریکارڈ کر لیے، کیونکہ باب المدینہ کے طلباء بھی تھے، سردار آباد کے بھی تھے. پھر ہم مسجد عائشہ گئے، اس طرف زیادہ مزہ آتا ہے اسی مقام پر اسی مقام پر وہیں کے سوالات. ہم نے احرام جب پہلی بار قافلے والوں نے مسجد عائشہ پر جا کر پہنا تو احرام سے متعلق سوال و جواب کر لیے. پھر جب ہم غار ہرا پر گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچے چڑھنے کے بعد بہت تھک چکے تھے، لیکن وہاں یہی نیت تھی کہ اس مقام پر ایک تو ریکارڈنگ ہو جائے، ناظرین وہ جلوہ بھی دیکھیں، اور پھر غار ہرا اور غار ثور کے بارے میں ہم نے سوال و جواب ریکارڈ کیے. پھر مسجد جیرانہ، کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا، مجھے جدہ شریف جانا تھا، تو ہمارے حافظ حسان بھائی جو ہیں انہوں نے مسجد جیرانہ میں جا کر کچھ سوال و جواب ریکارڈ کیے. پھر مدینہ، یہاں پر یوں سوال ہوتا ہے کہ غار ثور کے بارے میں، وہاں پر یوں ہوگا اس مقام کے بارے میں. نہیں، ہم نے تو اس مقام کے ساتھ ساتھ اور بھی مقامات کے سوال جواب کیے، اور پھر ہم نے مدینہ منورہ میں الحمدللہ اس سلسلے کو کیا. بلکہ مدینہ منورہ میں تو ہم نے اس کے مدنی انتخاب کو کیا، اور ہمیں بہت امید ہے کہ عرب شریف کے طلباء بھی آپ کے سلسلے میں شامل ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس سفر میں ایک بات ہم نے اور دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل کو کتنی پذیرائی دی ہے، کیونکہ یہ طلباء تو پہلی بار حرمین طیبین گئے تھے، اور مجھے آ کے بتاتے تھے کہ عبدالحبیب بھائی لوگ ہمیں دور دور سے پہچان کر ملنے آ رہے ہیں. یعنی ان کو اس شوق سے سلسلے کو اتنی پذیرائی ملی تھی، مدنی چینل کی برکتیں کہ ان کو لوگ پہچانتے تھے. اور الحمدللہ اس کی برکت سے ماشاءاللہ مجھے طلباء نے آ کے بتایا، ہمارے طلباء نے مدنی کام بھی کیے. ان طلباء نے کئیوں کو داڑیاں رکھوائیں، سبحان اللہ، کئیوں کو امام شریف پہنائے، کئیوں کو نماز کی پابندی کی نیتیں کروائیں، کیونکہ یہ ان کو سکھا دیا گیا تھا کہ آپ کس سے لوگ ملنے آئیں گے، اب آپ نے کیا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. ہم جو کچھ ہیں، ہمیں ہمارے پیر کا صدقہ ہے. اگر ہمیں کوئی جانتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہماری دعوت اسلامی کا، ہمارے باپا کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا. تو اب اگر ہمیں کوئی جانتا ہے اور ہماری عزت کرتا ہے تو اس عزت کا فائدہ اٹھایا جائے. فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اپنے لیے کچھ لیا جائے، بلکہ اس عزت کے ذریعے بدری کام کر لیا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں احمد رضا بھائی، کوئی پیار کرتا ہو نا آپ سے تو اب اس سے بات منوانا بڑا آسان ہے. اب بڑی محبت سے آ کے کہ حضرت آپ سے ملنے کا ارمان تھا. اچھا بھائی ارمان تھا تو تحفہ دے دو. تو کیا چاہیے حضرت ابھی بتائیں؟ تو میں داڑھی رکھ لو. تو وہ اسی وقت رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو ارمان تھا. اب پہلی ہی ملاقات میں مانگ لیتے ہیں ہم، تو بھائی صاحب بات ہے. اور ہم پھر دیکھا جائے تو تحفہ مانگتے نہیں ہیں، تحفہ اسی کو مل جاتا ہے. اگر وہ نمازی بن جائے، داڑھی شریف رکھ لے، ہاں یہ مدنی فیس ہی ہو گئی نا اس کے لیے، لیکن اس کے لیے کام آ گیا وہ تحفہ. اچھا پھر وہ کہتے ہیں پہلی ملاقات ہے حضرت، بڑا ارمان تھا، یادگار ہے. میں نے کہا یادگار بنا لو، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو جائے گی. اب آپ کہہ سکو گے، یاد کر سکو گے جب ملاقات ہوئی تو یہ داڑھی رکھی تھی. تو اس طرح فائدہ ہم سب کو مبلغین کو اٹھانا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تاکہ عزت کے ذریعے بھی مدنی کام کیے جائیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ کیے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. کچھ عوام یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کریں، آپ سوال کا جواب دیں گے. کچھ تحائف آ گئے بھائی ان کے لیے، ہمیں تحائف بھجوائیں تاکہ پھر ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں. چلیں، سوال آسان کریں مشکل کریں.
اچھا چلے، میرا خیال ہے کہ پہلے میں ان دونوں سے سوال نہ کر لوں، سب سے سوال کر کے آئیں یہ لوگ ہیں، بڑی نہیں کہاں جا رہے ہو بھائی، آ جاؤ ہاں کئی لوگ بچوں کو تنگ کیا ہوگا آپ نے، بڑے مشکل سوال کیے ہوں گے، روتے روتے گھر بھیجا ہے، تو آج تو ان دونوں سے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے نا، آسان ہونا چاہیے، آسان ہونا جانتے چاہیے، ہیں ہاں آپ لائیو جو ہے وہ کٹ نہ جائے، لیکن ہمارے یہاں انشاءاللہ لائیو کہاں سے کٹ ہوگا، ابھی تو چل رہا ہے میں کچھ اور کاٹنے کی بات کر رہا تھا، ناک کٹ جاتی ہے بعض اوقات۔ بہرحال وہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں حالت بیداری میں 75 بار، آپ فضیلت سنیں، حالت بیداری میں 75 ٹائمز، 75 بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے انہیں شیخ الحدیث کا لقب عطا ہوا۔ یعنی میں سچی، اچھا میں آپ کی یوں حوصلہ افزائی کر دیتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب پڑھنے سے پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا، تو اس میں نہ شرمائیں آپ، لیکن یہ سوال پڑھ کے مجھے ان بزرگ سے اور پیار ہو گیا کہ یار کمال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شیخ الحدیث فرمائیں۔ تو عابد بھائی کو جواب آتا ہو تو وہ بتائیں، احمد رضا بھائی کو آتا ہو تو وہ بتائیں، پہلے آپ بتا دیں، چلے بھائی وہ پہلے بتا دیں گے تو پھر آپ بتا ہی دیں گے۔ جی گیس کرنے کی ہاں اجازت گیس کرنے کی اجازت ہے، بالکل آپ اپنی طرف سے ایک گیس کو کیا کہیں گے، ایک چانس ٹرائی کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، انہوں نے ایک یوں کیجئے کہ ٹرائی کی اور زبردست، علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنی مبارک ہستی ہیں، 75 بار نبی پاک کا بیداری کے عالم میں دیدار، اور نبی پاک نے آپ کو شیخ الحدیث کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کیسی معلومات ہے، یہ نوٹ ہونی چاہیے، یہ یاد ہونی چاہیے، اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے کتابیں تحریر فرمائیں، جنہوں نے علم پھیلایا، علماء کو کس طرح نوازا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی علم سیکھیں، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں، تو انشاءاللہ کرم کے دروازے ہم پر بھی کھلیں گے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے؟ اب تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھی گیس کرنے کی اجازت ہے۔ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، ذہنی آزمائش، ذہنی آزمائش، یہیں سے شروع کر دی ہم نے۔ چلیں بھائی، ہیں ہنٹ دے دیں کوئی؟ ایک ہنٹ دے دوں؟ جی جی، آئے ہائے، ہنٹ کیا دوں میں؟ اب ان کا نام ہی میرے پاس لکھا ہوا ہے، ہنٹ کچھ اور دے نہیں سکتا میں۔ ہنٹ یہی ہے کہ 70,000 فرشتے شریک ہوئے، مشہور صحابی ہیں۔ چلیں اب یہی سوال آپ کو نہیں آتا تو ہم اپنے یہاں کے اسلامبر سے کر لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ ہے مشکل سوال، بہت مشکل ہے، مشکل سوال ہے، چلیں جواب دینے کی ٹرائی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے زیارات مقامات مقدسہ اس ہفتے دیکھا تھا تو ایک صحابی وہ تھے جن کا نام ان کے والد صاحب کے نام سے ملتا ہے۔ چلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے والد کا نام معاذ ہے۔ اب یہ صحابی کون تھے؟ چلے آپ بتائیں، مائک دیجئے گا بھائی، مائک ہے؟ عابد بھائی ذرا جائیے، کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا جبل معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ معاذ بن جبل ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد کا نام معاذ ہے۔ تو آپ کو تو مدنی گرفتاری دے دینی چاہیے مدنی قافلے کے لیے۔ پیچھے اسلام بھائی کو دے دیں مائک، وہ ہاتھ اٹھایا انہوں نے، پہلے ہاتھ انہوں نے اٹھایا، ان کو دے دیں۔ جی قریب آئیں جناب، آ جائیں قریب آ جائیے۔ کیا زبردست فضیلت ہے، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی ہے، واہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی واہ واہ واہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ بھائی تحائف کہاں ہیں؟ تحائف اگر ہمیں دیے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، ہمیں کچھ تحائف بھجوائے جائیں، اور ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں آسان، تاکہ میں چاہتا ہوں اور تحفے بھی ہمارے یہاں اسلام بھائی کے پاس چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت چھوٹی عمر میں فتویٰ دیا تھا، اور اس عمر میں مفتی بننے کے بارے میں کسی کے بارے میں نے تو نہیں سنا، اس قدر جس کو کہیں کہ علم دین چھوٹی عمر سے حاصل کرنا اور اس مرتبے تک پہنچ جانا، غالباً 14 سال کے آس پاس، جی ہاں 14 سال کے آس پاس عمر تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن غالباً ہیں، 14 سال کے آس پاس کی عمر میں مفتی کے درجے پر پہنچ گئے، اور آپ نے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا تھا؟ وہ موضوع بتانا ہے ہمیں، ٹاپک۔ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، یہاں موجود جامعہ کے طلبہ نہیں لگتے، یہ ہوتے تو فوراً جواب دے دیتے۔ چلے ماشاءاللہ آپ کے لیے تحفہ آ گیا ہے، کس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ دیا تھا؟ دوبارہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، آپ جامعہ پڑھے ماشاءاللہ، اچھا کسی اور کو موقع دینے دیں ورنہ پھر آپ اٹھائیں گے، آپ ہی لگتا ہے جواب دیں گے۔ جی یہاں اسلام بھائی نے ہاتھ اٹھایا، عابد بھائی
मदनी चैनल के नाजरीन भी उम्मीद है आपसे भी एक सवाल और एक शख्सियत पूछी जा चुकी है। बच्चे के नाक में दूध तो जाएगा तो रज़ाई। जी, रज़ात के मसले पर सवाल किया गया था, आला हज़रत ने उस पर जवाब दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये दुआ, ये किताब भी आपको जो दी जा रही है ये आला हज़रत के वालिद साहब ने लिखी है और फिर आला हज़रत ने उस पर हाशिया तहरीर फरमाया। माशाअल्लाह, अहसनुल विआल आदाब दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन, सवाल मैं रिपीट कर देता हूं जो हमारे नाजरीन से सवाल किया गया था, तूफान नूह के बाद वो कौन सा दरख्त था जो सबसे पहले उगा था, उस दरख्त का नाम बताना है। और आबिद भाई ने एक शख्सियत भी नाजरीन से पूछी है। इशारे क्या थे आबिद भाई? आप सहाबी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका खास रिश्ता है, सैयदुश शुहदा का लक़ब है, मदीने मुनव्वरा में आपका मज़ार है। वाह वाह वाह। चलें भाई, तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन, आपसे शख्सियत पूछनी है मगर कुछ देर के बाद हम चलते हैं दर्जा मक्की की जानिब। हमें बताया जाए कि दर्जा मक्की में कौन कौन सी टीम्स हैं, कौन कौन से तलबा हैं। अच्छा, इंतजाम को कुछ दर्जा क्या बनाया गया है? जी, हमने क्या किया, चूंकि 14 टीम्स थी ना, ठीक है, तो अब 14 तो पाकिस्तान की हो गई, 28 हो गई और 8 के करीब टीम्स तैयारी कर रही है इस वक्त। माशाल्लाह हमें श्रीलंका में, नेपाल में, हिंद में, अरब शरीफ में, इसके साथ साथ बांग्लादेश में और मेरी इतला के मुताबिक यूएई में, दुबई में, यहां तो टीम्स ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गई हैं। यूके वगैरह के इस्लाम में भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं बांग्लादेश, हिंद, ये तलबा बेचारे आना तो चाहते हैं, वीजा एक इशू है, तो हम उनकी कुरानदाजी आज नहीं करेंगे। जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, हमारे जो इंटरनेशनल ग्रुप है, वो जो दर्जा है वो बगदादी है, उसमें 8 इंशाल्लाह बैनुल अक़वामी टीम्स होंगी और 4 हमने हमारे सिब्बी यानी बलूचिस्तान वाले और सिंध के तलबा 4 टीम्स उसमें डाल दी हैं, तो वो 12 हो गई। तो आज हम इंशाल्लाह डबल 12 24 टीम्स की इंशाल्लाह कुरानदाजी करेंगे, दर्जा मक्की और मदनी की। बगदादी की कुरानदाजी इंशाल्लाह सिलसिला जैसे आगे बढ़ेगा हमें वीज़ा की कंफर्मेशन मिल जाएगी। हम दुआ करते हैं कि हमारे तलबा यहाँ आएँ, फैज़ान मदीना देखें, अमीर अहले सुन्नत के जलवे लूटें, बरकतें हासिल करें, तरबियत लेकर फिर वापस जाएं। सिलसिला तो एक बहाना है बाबुल मदीना आने का, असल मकसद हम भी जानते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की अल्लाह ने चाहा तो अगर उन दिनों बापा यहाँ हुए तो सोबतें भी उठाएंगे, बरकत भी हासिल करेंगे। बात जी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो दीगर ममालिक में हमारे तलबा हैं उनके शायद जहन में आ रही हो कि वीज़े का प्रॉब्लम है, कि वीज़ा लग गया तो ये यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर वीज़ा नहीं हुआ, वो यहाँ पर नहीं आ सके, तो उनका मदनी तोहफा वगैरह, ये इनके जहन में शायद सवाल हो। अभी तो उनको ये ना कहो ना यार, अभी इंशाल्लाह अच्छी पॉजिटिव बात ही करेंगे, इंशाल्लाह वो यहाँ आएंगे। बल्कि मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, आपने अपने अपने ऑडिशन की तो बातें कही, हमसे तो पूछी नहीं हमारी बात। मैंने एक मदनी इंतखाब में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीना मुनव्वरा में की। सुभान अल्लाह। तो मदीना मुनव्वरा का मदनी इंतखाब था, तो वहां मैंने एक अजीब सी बात सोची कि बाकी तलबा जीत कर आगे बढ़कर मदीना पाक जाएंगे, ये तो वो तलबा अगर पीछे रह गए तो भी मदीना पाक आएंगे। सुभान अल्लाह। इन्होंने तो आना ही मदीना पाक से है, तो वो कह रहे हैं हमें बाबुल मदीना आना है हमारे बापा के पास। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनमें से भी तलबा अल्लाह ने चाहा तो तशरीफ लाएंगे। तो हम चलेंगे कुरानदाजी की तरफ भी और हमारे कुछ आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे। इससे पहले कि मैं नाम बयान कर देता हूं कि हमने किन किन शहरों में ऑडिशन किया था, मदनी इंतखाबात किए थे। कराची से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे तक गया। मैं रिपीट करता हूं, अगर चूंकि आप लोग तो सफ़र पर गए थे, क्लियर कर दीजिएगा। बाबुल मदीना कराची, फिर हैदराबाद, पहले जमजम नगर, फिर उसके बाद सक्खर, फिर खानपुर, फिर मुल्तान, आगे सरदाराबाद, गुलजार तैयबा, इस्लामाबाद, रहमताबाद, मुजफ्फराबाद, गुजरात, मरकजुल औलिया, सिब्बी और फिर कराची, फिर बाबुल मदीना। सुभान अल्लाह। ये खैबर पख्तूनख्वा में रहमताबाद, यानी ये भी एक सवाल था जिसका इन्होंने नॉन स्टॉप 14 शहर हमें गिनवा दिए हैं माशाल्लाह। और बैरून मुल्क से जिस तरह मैंने आपको टीम्स बता दी हैं वो भी आएंगी। हाँ, आप हमें आज के सिलसिले में कॉल्स भी कर सकते हैं। ज़हनी आजमाइश सिलसिले का चूंकि आज कुरानदाजी का सिलसिला है, आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, अपने मशवरे भी हमें दे सकते हैं। कॉल के लिए भी नंबर आपको इंशाअल्लाह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। कॉल्स के लिए आप चाहें तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप ज़हनी आजमाइश के इस सिलसिले के लिए कॉल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कुरानदाजी की तरफ जाने से पहले एक शख्सियत आपसे भी पूछ लेते हैं। तैयार हैं आप? कौन जवाब देगा? जो जवाब नहीं देगा फिर उसे क्या करें? मदनी गिरफ्तारी के लिए दे दें? चलें, एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत, आप वो शख्सियत हैं कि जिनका नाम मैं पहले बता देता हूं, पहला इशारा ही उनका नाम है। अब बताएं, अब भी ना पहुंचे
تو کیسے پہنچ؟ ان کا نام عبداللہ ہے، سبحان اللہ. یہ پہلا اشارہ ہے، لیکن وہ مشہور کسی اور نام سے ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے، اچھا ہاتھ اٹھا لیا، چلیں دیکھتے ہیں. پہلا اشارہ تو میں نے دے دیا، ان کا نام عبداللہ ہے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ آج بھی مدینہ منورہ میں ہیں. چلیں بھائی، دو اشاروں پر ہی ہاتھ اٹھ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے. آئیے قریب آئیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کئی شخصیتیں ایسی ہیں جن کا نام عبداللہ تھا. اب دوسرا اشارہ آپ نے، میں نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں. اگر آپ تیسرا اشارہ پوچھتے یا میں بتاتا، تیسرا اشارہ یہ تھا کہ وہ میرے آقا کے یار مزار ہیں. سبحان اللہ. چوتھا اشارہ یہ وہ یار غار بھی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح پہچانا، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مزار پر، اور ان کا مزار ہی اتنی پیاری جگہ پر ہے کہ جو ان کے مزار پر جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر پہلے جاتا ہے اور پھر ان کو سلام پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری عطا فرمائے. بڑی زبردست. یہ میں سمجھا کہ دوسرے اشارے پر نہیں پہنچیں گے، یہ معلومات ہونی چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں پتا ہمیں، تو ان کا نام عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور شخصیت پوچھیں آپ سے. چلیں آپ سے ایک اور شخصیت پوچھتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا پریکٹیکل دکھایا. سبحان تو اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرا پیارے آقا نے نماز ادا کی. اس کے بعد میرے آقا کے بعد سب سے پہلی نماز انہوں نے ادا کی. یہ تو ہو گیا پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ آج بھی مکہ پاک میں موجود ہیں. ان کا مزار مکہ پاک میں ہے. نہیں پہنچے؟ تیسرا اشارہ دوں. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ غم ہو یا خوشی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا. تین اشاروں پر ہاتھ اٹھ گیا ہے، ان کو موقع دیجیے. آئیے آگے آگے قریب آئیے. حضرت حمزہ. نہیں، آپ کا جواب درست ہے. میں چوتھا اشارہ دیتا ہوں کہ وہ ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین سے ان کا تعلق ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. چلیں آپ قریب آئیے. جی، حضرت ختیجۃ الکبریٰ. بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہیں. میرے آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امین تشریف لائے. اب ایک پتھر کو ٹھوکر ماری، پانی ضائع ہوا، پانی نکلا، پانی ظاہر ہوا، تو آپ نے وضو کیا. تو وضو کر اس لیے کیا، علماء فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جائے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. پھر جبریل امین نے نماز ادا کی. میرے آقا نے ان کو دیکھ کر اس طرح نماز ادا کی. سبحان اور اللہ. پھر نبی پاک جب گھر تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلی نماز ادا کی. یہ گویا کہا جا سکتا ہے کہ امت میں سب سے پہلی نماز اگر کسی نے ادا کی ہے سبحان اللہ. تو وہ ایک خاتون نے ادا کی ہے. ہماری امی حضور نے ادا کی. یہاں اسلامی بہنوں کے لیے کتنا درس ہے کہ اسلامی بہنوں کو نماز کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ دیا. یہ بھی ایک درس ہے کہ شوہر کو پریشان کرنے کی بجائے غموں میں، دکھوں میں حوصلہ بڑھانا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اتنا پیار فرماتے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ جب بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا چکی تھی دنیا سے، اس وقت بھی یاد کرتے اور فرماتے کہ ختیجہ مجھے یاد ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ میرے غموں میں، میرے دکھوں میں، میری پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا کرتی. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو ایک فیملی سسٹم کو بھی بہترین طریقے سے مضبوط کر سکتی ہیں. اگر ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی سب اس پر بھی توجہ دیں. کوشش ہوتی ہے ہمارے سلسلے میں بھی کہ سوالات کے ذریعے اور پھر سوالات کے ضمن میں کچھ ایسے مدنی پھول دیے جائیں تاکہ اسلامی بھائیوں کے اندر مزید علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور اپنی لائف کے اندر بھی ہم تبدیلی لانے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب
یہ تیار ہو جائے ہمارا چارٹ، شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں دکھائیں گے، کچھ ہمارے اسلام میں تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ باب المدینہ کی ہم نے ایک ٹیم، یعنی باب المدینہ کی ہم نے 2 ٹیمز بنا دی، باب المدینہ مکی، باب المدینہ مدنی۔ تو اب باب المدینہ مکی اور مدنی مکی میں چلی گئی، مدنی جو ہے وہ دوسرے باول میں چلے گئے۔ تو انشاءاللہ اس طرح یہ تینوں میں ہم تقسیم کاری کی ہے، جس کا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں ہم ایک اور سوال کی طرف ہمارے اسلامی بھائی سے۔ آج انشاءاللہ جب تک ہماری ایم سی آر ٹیم ہمیں چیزیں ریڈی کر کے دے رہی ہے، ہم چلیں آپ کے ساتھ کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں۔ ذہنی آزمائش نام ہی اس کا ہے، تحفے لیتے جائیے، جواب دیتے جائیے۔ تیار ہیں آپ؟ ایک اور سوال کیا جائے؟ بہت زبردست سوال، یہ بڑا معلوماتی سوال ہے۔ جانوروں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی ایک طرح سے ایوریج عمر پر بات ہوتی ہے کہ نارملی انسان کسی ملک میں یا کسی خطے میں کتنے سال تک جیتا ہے۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے، بتائیے اس کی ایوریج اوسطاً عمر کتنی ہے؟ وہ کتنے سال تک زندہ رہتا ہے؟ جی 100 سال تک۔ آپ نے کہا ہے 100 سال تک۔ فوری طور پہ آج 3 دن کے قافلے کے لیے اپنا نام لکھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی 500 سال تک۔ جی، کوا وہ پرندہ ہے جو 500 سال تک زندہ رہتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ نارمل ہے، ظاہر ہے ہر کوا 500 سال تک نہیں جیتا ہوگا، یہ ایک ایوریج عمر ہے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کوے نے تو ہمارے کس کس بزرگ کو دیکھا ہوگا، اور یہ کوا جو ہمارے پاس دروازے پر یا ہماری منڈیر پر آتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کتنے 100 سال کا ہوگا یہ۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اتنی لمبی اور طویل عمر جو ہے وہ کوے کی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ اس قسم کی باتیں بھی اڑی ہوئی ہوتی ہیں کوے کے بارے میں، اگر وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں کائیں کائیں کرے گا، بھاؤ بھاؤ تو نہیں کرے گا نا بھائی، کوا ہے وہ تو یہی کرے گا، وہ کہ گھر میں مہمان آئے گا۔ اچھا ایسا بھی کچھ ہے عبدالحفیظ؟ نہیں، اس بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی کتابوں میں تو باتیں نہیں ملتی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں روایتیں بڑی، جس کو بزرگوں کی اور بڑے بوڑھوں کی باتیں کہی جاتی ہیں تو مشہور ہوتی ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کچھ اشعار پر بھی بات کی جائے، کچھ شعر پورے کریں گے جناب؟ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو صبح۔ سبحان اللہ۔ چلیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک اور بھی سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور ایک کا۔ اور بھی سنا دیں۔ باغ طیبہ میں سہانا۔ صبح نہیں آئی۔ چلیں 2 سنا دیے، تحفہ دے دیں ان کو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سنائیں گے کوئی؟ ان 2 کے علاوہ تیسرا کوئی صبح پر شعر جس پہ صبح لفظ آتا ہو؟ چلیں شام سنا دیں، آپ سنائیں گے صبح پر؟ جی۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے واہ کس واہ، نواز گیسوں والا کہوں۔ بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گنی ہے، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے۔ یعنی جو مدینے کا درخت ہے، یہ اسی کلام کا ایک شعر بہت خوبصورت ہے، اور یہ شعر الحمدللہ ایک ایسی جگہ جا کے پڑھنے کی سعادت ملی تھی۔ انشاءاللہ یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین زیارت مقدسہ میں منظر دیکھیں گے، ایک ایسا درخت۔ جی ہاں، شاید میں سمجھتا ہوں کسی اور چینل نے یہ مناظر نہیں دکھائے ہوں گے، تو چند دنوں بعد آپ کا مدنی چینل آپ کو زیارات مقامات مقدسہ میں دکھائے گا کہ وہ درخت جو 1450 سال پہلے کم و بیش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ملک کے شام کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کیا تھا، اور بحیرہ راہب نے پہچانا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو آ کر بیٹھیں گے وہ اللہ کے نبی ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے اس درخت کے نیچے قیام نہ کیا تھا، اور پھر ان کی اس نشانیوں کے بعد حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ ان کو مکہ پاک لے جائیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے 1450 پونے 1500 سال گزرنے کے باوجود وہ درخت آج بھی موجود ہے، اور وہ درخت ایک ایسے ریگستان میں ہے کہ جہاں 2-2 3-3 گھنٹے کا آپ سفر کریں تو کوئی درخت نہیں ہے، مگر وہ درخت موجود ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، پانی نہ ہو، بارش نہ ہو، پھر بھی وہ درخت جو ہے وہ مطلب ختم نہیں ہوا، بلکہ وہاں رہنے والوں نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے
آج بھی کوئی جانور آ کر نہیں بیٹھتا، دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے سائے میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ اس درخت کا ادب ہے۔ بہرحال وہ درخت کیسا ہے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے۔ اب وقت ہوا ہے، چلتے ہیں غار ہرا، اور غار ہرا کے ان پرکیف جبل نور کے مناظر دیکھیں، اور اس کی چوٹی پر جہاں سے مکہ پاک کے پرکیف نظارے نظر آ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا، ہم نے اس نیت کے ساتھ کچھ سوال و جواب ذہنی آزمائش کے طلباء سے کیے تاکہ ان غاروں اور ان پہاڑوں کے بارے میں بھی معلومات ہمارے ناظرین کو ہو۔ آئیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی ان فضاؤں میں جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین اس پہاڑ پہ تشریف لائے، میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی اور تشریف آوری رہا کرتی۔ چلتے ہیں غار ہرا کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت جبل نور کی چوٹی پر موجود ہیں۔ چند سوالات اس نیت سے بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے بھی یہ سلسلہ دیکھا تو ان سوالات کے جوابات آپ کو بھی آنا چاہیے، تو ان طلباء سے بھی یہ سوال ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ان سوالات کے جوابات دینے میں شامل ہو جائیں۔ مکی طلباء ہیں اور مدنی طلباء ہیں، یہ وہی طلباء ہیں جو ذہنی آزمائش سیزن 3 کے فائنل میں پہنچے تھے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے آواز کہاں چلی گئی؟ اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس غار میں، جس پہاڑ پر میرے آقا تشریف لاتے رہے، وہ پہاڑ جبل نور بن جائے تو نورانی آقا کی کیا شان ہوگی۔ اب پہلا سوال ہے ہمارے مدنی طلباء سے، اور سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ یہ پہاڑ، یہ مقام مکہ مکرمہ یعنی کعبہ مشرفہ سے کتنا دور ہے؟ 3 میل، تقریباً 3 میل دور ہے۔ جواب بالکل درست ہے، اور کتنا دور ہے آپ یہاں سے یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ غار ہرا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے یا غار ثور زیادہ افضل ہے؟ غار ہرا زیادہ افضل ہے، کیونکہ غار ثور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، بلکہ غار ہرا میں کئی عرصہ قیام فرمایا۔ میرے آقا کئی بار غار ہرا میں تشریف لاتے رہے، تو یہ غار ثور سے بھی افضل ہے۔ امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ یہ مبارک غار ہیں جہاں میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ بتائیے کہ اس غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس فرشتے کی ملاقات ہوئی؟ غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر نازل ہوئے وہ کون سی آیات طیبہ تھیں؟ وہ 5 آیتیں یہ تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ بتائیے میرے آقا علیہ السلام جب یہاں پر کچھ عرصہ رہتے، کئی دن رہتے، تو کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوا کرتا؟ کھانے پینے کا انتظام سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے لے کر آتے۔ کئی بار پیارے آقا علیہ السلام خود لے کر آتے، اور جب ضرورت پڑتی تو بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سامان کو یہاں تک پہنچاتی۔ رات کافی ہو گئی ہے، اور سچی بات ہے ان بچوں کے بھی سیل کمزور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حالانکہ یہ بڑا ایک عجیب تھا کہ ہم نے اس سے پہلے یعنی انشاءاللہ زیارت مقامات مقدسہ میں ہم دیکھیں گے کہ غار ہرا کے اندر بیٹھ کر پہلی وحی کا وہ واقعہ بیان کیا گیا، وہ اس کی ان آیات کی تلاوت ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد جب ہم باہر آئے تو ہمارے پاس لائٹیں بھی ختم ہو گئی تھیں، وہ 2-3 چارجیبل لائٹس لے گئے تھے، تو ایک آدھی لائٹ کے کچھ سیل باقی تھے، تو وہ درمیان میں رکھ کے ریکارڈ کی۔ مجھے واقعی امید نہیں تھی کہ اتنا کلیئر آ جائے گا۔ ہمارے ماشاءاللہ چینل کی مجلس نے بھی کوشش کی، آواز میں بھی کچھ پرابلم تھا، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مناظر ہمارے ناظرین نے دیکھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میدان عرفات کے بھی انشاءاللہ مناظر دکھائیں گے، وہاں بھی کچھ سوال و جواب ہوئے، کیا انداز تھا، اور وہاں طلباء نارمل لباس میں نہیں تھے بلکہ احرام کی حالت میں تھے، تو احرام کی حالت میں انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، اور انشاءاللہ ہم پھر قرآن دازی کی طرف بھی چلیں گے۔ تو جی اب کیا کریں، کوئی ایک اور سوال کر لیں اس سے پہلے؟ بڑے خوش ہیں آج تو، سوال پہ سوال ان سے ہو رہے ہیں کیونکہ آج طلبہ نہیں ہے نا، تو آج آپ کے مزے ہیں بھائی۔ چلیں ایک سوال آپ سے ایک اور، یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت
चले हम। ये कुन्नियत नहीं थी। आप भी जल्दी से जो है वो मदनी काफिले में सफर की नीयत का ऐलान कर दीजिए। चलें, कोई और बताएंगे? आपकी कुन्नियत अबू अम्र, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत जो है वो अबू अम्र थी। अब वक्त हुआ है, चलते हैं कुरानदाजी की तरफ, जिसका इंतजार होगा हमारे तलबा को भी। पहले देखते हैं मक्की दर्जा, हमारा जो दर्जा मक्की है उसमें कौन कौन सी टीम्स मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबुल मदीना, मदीनतुल औलिया, गुजरात, जमजम नगर, सरदाराबाद, मरकजुल औलिया, सखर, गुलजार तैयबा, रहमताबाद, खानपुर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद, ये दर्जा मक्की में तलबा हैं। और अब इनके दरमियान इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी। आबिद भाई से गुजारिश है कि मक्की दर्जे का बाउल प्यारा प्यारा काबे की याद दिलाता हुआ वो ले आएं इंशाअल्लाह। इसके अंदर ये 12 टीम्स की पर्चियां मौजूद हैं और हमने अब इंशाअल्लाह ये तय करना है कि किन तलबा का मुकाबला होना है किन से। चलें भाई, मजे की बात हो गई। मैं यकीन करें, मैं सोच रहा था कि ऐसा हो, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं चाह रहा था पहला मुकाबला होना हमारे सिलसिले का तो वो सरदाराबाद का होना चाहिए, क्योंकि आखिरी मुकाबला भी सरदाराबाद पे खत्म हुआ था ना। फाइनलिस्ट भी सरदाराबाद वाले थे, पहले नंबर पर भी आए थे। तो सरदाराबाद के तलबा का पहले दिन मुकाबला होगा। अब किन से होगा ये मैं नहीं, बल्कि हमारे अहमद रजा भाई तय करेंगे। जी, बताइए क्या नाम है? सखर। सखर के तलबा से सिंध और जनाब सरदाराबाद। आइए हम देखेंगे भी इन तलबा के बारे में कि सरदाराबाद फैसलाबाद के जो मक्की दर्जे के तलबा हैं वो कौन हैं, और फिर देखेंगे सखर के तलबा हैं तो वो कौन हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वकार रजा, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद जमाल, और उनके सामने हैं मुद्दस्सिर, जैन और तैयब। ये जैन मेरा ख्याल है वही हैं, और तैयब भी जी, कि जो पहले भी हमारे सिलसिलों में शिरकत कर चुके हैं। और इसके सामने सखर के तलबा हैं। ये पहला मुकाबला होगा ज़हनी आजमाइश सीजन 4 का बराह रास्त। अब बारी है दूसरे मुकाबले की। मक्की दर्जे के तलबा जनाब मरकजुल औलिया लाहौर, सुभान अल्लाह, पहला नाम निकलता है पंजाब का। अब देखते हैं आबिद भाई मरकजुल औलिया का मुकाबला किससे करवाते हैं। जी, गुलजार तैयबा, गुलजार तैयबा। अब गुलजार तैयबा का मुकाबला मरकजुल औलिया लाहौर के तलबा के साथ होगा। देखना यह है, ये तलबा तवील सफर करके आने हैं बाबुल मदीना, और कौन इस मुकाबले में आगे बढ़ता है उन तलबा के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बिलाल, करामत, शहबाज, और उनके सामने मरकजुल औलिया के मुकर्रम, मकसूद और अहमद रजा। इनका मुकाबला होना है दूसरे नंबर पर। चले जनाब, तीसरा मुकाबला मक्की दर्जे का गुजरात, माशाअल्लाह, गुजरात के तलबा होंगे। और अब इनका मुकाबला किनसे होगा ये तय करेंगे हमारे यहां के इस्लामी भाई। चले भाई, आप आ जाएं, आगे आइए। तय होता जा रहा है किसका मुकाबला है किससे। जी, इस्लामाबाद, गुजरात और इस्लामाबाद करीब करीब हैं, मगर दोनों को आना पड़ेगा बाबुल मदीना, और होगा यहां इनका मुकाबला। गुजरात और इस्लामाबाद से कौन हमें मक्की दर्जे में यहां आकर ज्वाइन करेंगे और बराह रास्त सिलसिले में शामिल होंगे। आइए उनके बारे में जानते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اسلام آباد اور گجرات میں محمد مجتبہ، نوید اور عمر فاروق، اور سامنے گجرات میں ہیں حسن رضا، جاذب اور عثمان حسن۔ میں ایک بات بتاتا چلوں یہاں ناظرین کو کہ یہ مقابلے صرف جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے اسکولز میں بھی اور دیگر سنی مدارس میں بھی انویٹیشن دیے تھے، اور میرا خیال ہے کافی طلباء آئے تھے، اور یہ میرا خیال ہے ایک طالب علم آگے تک آئے ہیں۔ وہ اگر طالب علم سن رہے ہوں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہاں آئیے گا تو پیارا پیارا سفید لباس پہن کر اور سبز امامہ سجا کر آئیے گا، تو انشاءاللہ آپ اور پیارے لگیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے۔ اور ہم اسی نیت سے ہم نے اسکول کے طلباء تک بھی پیغام پہنچایا تھا کہ ان تک بھی مدنی حلیہ پہنچ جائے، تو میں امید رکھتا ہوں وہ بھی مدنی حلیہ میں شرکت کریں گے۔ جی اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان۔ چلیں بھائی، ملتان سے مقابلہ کون طے کرے گا؟ مدنی منی سے کہتے ہیں بھائی، آپ آئیے۔ ملتان سے مقابلہ زمزم نگر حیدرآباد۔ مدینۃ الاولیاء اور زمزم نگر والے آمنے سامنے ہوں گے باب المدینہ میں براہ راست۔ دیکھتے ہیں یہ طلبہ کون ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقان، غلام مشتبہ، شاہزیب سعید، اور ان کے سامنے ہیں غلام محی الدین، محمد مبین ریاض اور غلام یاسین۔ حیدرآباد اور ملتان مجھے یاد پڑتا ہے مبین، جی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ ٹیمز تھی حیدرآباد اور ملتان جو غالباً سیمی فائنل تک گئے تھے اور اس کے بعد واپس آئے تھے۔ طلبہ دوسرے ہیں، شہر وہی ہے، دیکھنا ہے اپنے شہر کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔ اب ایک اور مقابلہ درجہ مکی، باری ہے باب المدینہ کراچی کی۔ سبحان اللہ۔ چلیں بھائی، باب المدینہ کا مقابلہ کس سے ہونا ہے؟ کون طے کرے گا؟ 12 دن کے قافلے کے نیت کے ساتھ پرچی ہو تو کیا بات ہے کوئی 12 دن کے قافلے میں سفر؟ سبحان اللہ، آ جائیں بھائی۔ کب سفر کریں گے؟ ہاتھوں ہاتھ آج سے، کل فجر کی نماز کے بعد۔ ارے واہ بھائی، آ جاؤ بھائی، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ 3 پرچیاں ہیں، طے کرنا ہے باب المدینہ کا مقابلہ ہے کس سے؟ مظفر آباد کشمیر، کشمیر کا مقابلہ ہوگا باب المدینہ کراچی سے۔ باب المدینہ سے کون شرکت کریں گے اور مظفر آباد سے کون شرکت کریں گے؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کشمیر سے آ رہے ہیں ہمارے پاس، باب المدینہ سے آ رہے ہیں نعمان، فیصل اور حسین، اور کشمیر والوں کے نام لگتا ہے چونکہ کشمیر دور ہے، اچھا نام نہیں پہنچ سکے ہیں، چلیں چہرہ دیکھ لیا ہے، نام بعد میں بتائیں گے، لیکن یہ طلبہ ہم تک پہنچیں گے۔ اب ہے باری آخری، جی رحمت آباد۔ یہ ایبٹ آباد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے۔ اتنا دور سے ٹھنڈے علاقے سے طلبہ آنا ہے، اور اب کوئی ہے جو 12 دن کے قافلے کی نیت کرے؟ کب؟ ہاتھوں ہاتھ؟ ابھی کورس چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو کورس والے تو ویسے ہی قافلے میں، جو نہیں کر رہا وہ کر لینا۔ جی آپ کب کریں گے؟ صبح 12 دن کے لیے آ جائیں بھائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پرچی ویسے آخری ہے، اور یہ ہے خانپور۔ خانپور کا مقابلہ ہے رحمت آباد۔ خانپور بڑی تعداد میں طلبہ آئے تھے اور وہاں سے سلیکشن ہوئی تھی۔ دکھائیے ہمیں خانپور اور مظفر آباد میں کون کون طلبہ تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانپور اور رحمت آباد، ایبٹ آباد کے طلبہ کون کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو پتہ یہ مکی ہماری قرآن دازی ہو گئی ہے، اس کے بعد مدنی قرآن دازی ہونی ہے، بات مکے کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ان طلبہ کو دیکھنے کے بعد کیوں نہ پھر مکے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور عرفات کا میدان، چلے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ عرفات کے میدان میں حاجی کس دن جاتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سوال صحیح جواب دیں تو پھر عرفات چلے نا بھائی۔ چلیں عابد بھائی ذرا جائیں ذرا۔
नौ ज़िल-हज्जा। अच्छा, 9 ज़िल-हिज्जा को हाजी जाते हैं अरफात के मैदान में। हज का दिन वकूफ अरफा यही कहलाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, कई सवालात के जवाबात देने की कोशिश की और आखिर इनाम इन्होंने हासिल कर लिया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको वो दिन नसीब फरमाए, हम सबको वो दिन नसीब फरमाए। जी, अब मक्की तलबा के हम नाम लेने से पहले क्या हम अरफात के मनाजिर दिखा सकते हैं? चलें, चलते हैं मैदान अरफात और वहां देखते हैं क्या हुआ था। हमारे तलबा ने किस तरह जवाबात दिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक बैक। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मैदान अरफात में मौजूद हैं। ज़हनी आजमाइश हरमैन स्पेशल लेकर आपकी बारगाह में मक्की तलबा भी हैं, मदनी तलबा भी हैं। मक्के शरीफ में मैदान अरफात में यहाँ के तलबा से, मक्की तलबा से पहला सवाल ये है, ये बताइए कि मस्जिद खैफ कहाँ वाक़ है? मस्जिद खैफ मिना में वाक़। जी हाँ, मस्जिद खैफ मिना में वाक़ है। हमारे मदनी तलबा से सवाल है, ये बताइए कि मस्जिद खैफ में कितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात मौजूद हैं? मस्जिद खैफ में 70 अंबिया किराम के मज़ारात मौजूद हैं। जी हाँ, मस्जिद खैफ में ये वो मुबारक मस्जिद है जहाँ 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्रें हैं, मज़ारात मौजूद हैं। हमारे मक्की तलबा से सवाल ये है, जब मक्का पाक से इस सफर पर आए मिना, अरफात, मुज़दलिफा में, तो पहले कौन सी जगह आती है, फिर कौन सी जगह आती है, जरा तफसील से बताएं। पहले मिना आता है, फिर मुज़दलिफा आता है, फिर अरफात आता है। जी, पहले मिना, फिर मुज़दलिफा और फिर अरफात। अब हमारे मदनी तलबा से सवाल यह है कि सफा और मरवा किसकी निशानियों में से है? सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। ये दोनों पहाड़ सफा और मरवा जो हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दी गई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद के बारे में क्या फरमाया था? लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। उन्होंने फरमाया, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, तू अच्छाई और नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं है, लेकिन अगर मेरे आका को मैंने तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मुझे कभी नहीं चूमता। हजर अस्वद को देखकर सैयदना उमर फारूक ने फरमाया था, ए पत्थर, अगर मेरे आका ने तुझे ना चूमा होता तो मैं तुझे हरगिज ना चूमता। ये वो मुबारक पत्थर है जिस पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोसे दिए। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़हनी आजमाइश के काफिले का ये सफर जारी है, अरफात के मैदान में मौजूद हैं। आखिरी सवाल हमारे मदनी तलबा से, मैदान अरफात में फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। जिस जबल के पास हम खड़े हैं, इस जबल को क्या कहा जाता है, इस पहाड़ को, और ये बताइए कि इस पहाड़ की खुसूसियत क्या है? लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। इसको जबल रहमत कहा जाता है और क़यामत वाले दिन यहाँ पर रब ताला का अर्श लगेगा। जवाब ये भी दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आबिद भाई, बहुत सारे मंच पर, बहुत सारे हॉल्स में, बहुत सारे इलाकों में जाके आपने सिलसिला किया, इस बारे में क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, जब यहाँ इस सरजमीन पे हम खड़े हुए हैं, बहुत दूर हैं, यहाँ पे देखकर इतना अच्छा लग रहा है, और आपने तो वहाँ सिलसिला किया है और आपका अक्सर जाना होता है। जब आप बता रहे थे कि अपने सिलसिले के बारे में ज़ियारत मकामत मुक़द्दसा, तो मेरे जहन में बात आ रही थी, मैं अब्दुल भाई से मालूम करूँ, हम तो कोई एक मुक़द्दस चीज़ देख लें तो वो जहन में नक्श हो जाती है। कहते हैं ना, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा दिल से मेरे, ते में रखा ऐसे दिल ने घुमाने ना दिया। तो आप इतने सारे मकामत मुक़द्दसा पे जाते हैं और ये है कि इतनी बरकत नेमतें आपको हासिल हैं, तो कुछ बताएं जब आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं, जिस तरह आपने भी वो दरख्त का तस्करा किया कि वो दरख्त है, इतना पुराना है, अब जब आपका सफ़र होता है तो मैं शायद कुछ बहुत सारी ज़ियारतें जो अभी नहीं की होंगी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी ज़ियारतें हैं कि जो आपकी आँखों ने उन ज़ियारतों को कर लिया है। अब जब वहाँ आप पहुँचते तो आपकी कैसी कैफियत होती है? जरा अपने बारे में बताइए। अल्लाह करे कि कैफियत मिलना नसीब हो जाए। नसीब वालों को कैफियत मिलती है। तमन्ना यही होती है कि उन मकामात तक पहुँचा जाए कि वहाँ जहाँ अल्लाह वाले पहुँचे, निस्बतों वाले मकामात हैं। हम तो गुनाहगार हैं, उस जगह पर जो रहमतें और बरकतें हैं उसका सदका हमें मिल जाए। और साथ साथ एक तमन्ना ये भी होती है, नीयत ये होती है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं
جو سفر نہیں کر سکتے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، وطن سے باہر نہیں جا سکتے، وہ گھر بیٹھے ان زیارتوں کو دیکھ لیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید ان کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی ان دعاؤں کے صدقے جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بہرحال اب ہم چلیں گے ہمارے مدنی درجے کی طرف، ہمیں دکھایا جائے کہ مدنی درجے میں کون کون سی ٹیمز ہیں، پھر اس کے بعد ان کی انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، باب المدینہ، زمزم نگر، سکھر، خانپور، مدینۃ الاولیاء ملتان، سردار آباد، گلزار طیبہ، اسلام آباد، گجرات، مرکز الاولیاء، رحمت آباد، ایبٹ آباد اور مظفر آباد۔ ماشاءاللہ مدنی کی نسبت سے سبز رنگ کا ایک خوبصورت پیالہ ہمارے ذہنی آزمائش کے انتظامیہ نے، مجلس نے ترتیب دیا ہے۔ دیکھتے ہیں پہلی پرچی مدنی میں کس کی نکلتی ہے۔ وہاں کس کی نکلی تھی؟ سردار آباد کی۔ ہاں، یہاں بھی پہلی پرچی نکلی ہے سردار آباد کی۔ یہ کمال ہے کہ اب سردار آباد والے مدنی کا بھی افتتاح کریں گے اور ان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ پہلے کس کی نکالی تھی بھائی سردار آباد کے مقابلے میں؟ گلزار طیبہ، خانپور۔ اب مقابلہ ہوگا مدنی میں سردار آباد بمقابلہ خانپور۔ آئیے دیکھیں گے کہ یہ کون سے طلباء ہیں جو طویل سفر کر کے آئیں گے ہمارے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، خانپور سے آ رہے ہیں عمر فاروق، محمد صابر اور احمد علی، اور سردار آباد سے ہیں عبد القیوم۔ یہ عبد القیوم نہیں ہے بھائی، نام آپ نے چینج کر دیا ہے، ہم عبد القیوم کو جانتے ہیں ہمارے مدنی کمپیوٹر کو۔ ساجد اور مدثر، یہ مدثر ہوں گے غالباً اور وہ عبد القیوم ہوں گے، لیکن یہ آ رہے ہیں طلباء۔ تو اب سردار آباد کا مقابلہ ہوگا خانپور سے۔ دوسرا درجہ، دوسرا مقابلہ درجہ مدنی میں سکھر۔ سکھر کا مقابلہ کن سے ہوتا ہے؟ احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ جی احمد رضا بھائی۔ گجرات، سکھر بمقابلہ گجرات۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی ان کا مقابلہ بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے دیکھیں گے یہ طلباء کون سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، گجرات سے سمیر حمزہ، محمد اسامہ، زیاد، اور سکھر سے آ رہے ہیں بلال اتاری، محمد ابراہیم اور احمد رضا۔ ماشاءاللہ گجرات اور سکھر کے طلباء نمائندگی کریں گے اپنے شہروں کی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون مقابلے میں آگے بڑھتا ہے۔ اگلا مقابلہ یہ ہوگا زمزم نگر حیدرآباد۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء کا مقابلہ ہے، اور یہ کس سے ہے؟ آئیے یہ معلوم کرتے ہیں۔ کون اب 12 دن کے قافلے کی نیت کرتا ہے؟ جو کورس میں ہے نا، آپ لوگ کوئی ہے جو 12 ماہ کی نیت کرتا ہو؟ چلیں آپ آ جائیں۔ ماشاءاللہ، ہمیں تو ایسے چاہیے بھائی ماشاءاللہ جو 12 ماہ سفر کریں۔ 12 ماہ والوں سے باپا بڑا پیار کرتے ہیں بھائی۔ باب المدینہ کراچی، سبحان اللہ، باب المدینہ کراچی کا مقابلہ ہے سکھر سے حیدرآباد۔ زمزم نگر حیدرآباد، قریبی دو شہر آپس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ جناب دکھائیے ذرا ہمیں کہ باب المدینہ کی نمائندگی مدنی درجے میں کون کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظم اسامہ اور بلال ہیں، اور سامنے ہیں حیدرآباد میں قربان رضا، سلیم رضا اور عطا حسین۔ اچھا، اس مقابلے کی خاص بات بتاؤں، اسامہ بھی اس بار ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، سلیم رضا بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ یہ ذہنی آزمائش کے اس قافلے کے ساتھ تھے، اور پھر آ رہے ہیں دوبارہ، یعنی وہ تڑپ پھر ہے کہ پھر آگے بڑھیں، کیونکہ اس بار جو جیتیں گے ان کو نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ بغداد کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ بغداد اور مدینہ منورہ کا سفر ایک ہی قافلے میں ایک ہی ساتھ ہوگا۔ اب باری ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد، ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے کوئی 12 ماہ والا جو 12 ماہ کے سفر پر ہو یا نیت کرتا ہو؟ اچھا، 12 ماہ والے نیت کرنے والے کو جی ایک اور ہیں جی، کورس ختم ہونے کے بعد 12 ماہ کون سفر کریں گے؟ چلیں آپ آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ۔ گلزار طیبہ سرگودا کا انشاءاللہ مقابلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب گلزار طیبہ کے ساتھ ہوں گے رحمت آباد، ایبٹ آباد۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ طلباء کون سے ہیں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कासिम, अता हुसैन, रेहान रहमताबाद से आ रहे हैं, बिलाल जहांदाद, खुर्रम जहांगीर और अहमद रजा। उम्मीद है खुर्रम भाई हमारे पास इमामा शरीफ पहनकर और सफेद लिबास सजाकर आएंगे। चलते हैं अगली टीम की तरफ। मदनी तलबा में मदीनतुल औलिया मुल्तान, और अब इनका मुकाबला किससे होना है मदनी मुन्नी से तय करवाते हैं। मरकजुल औलिया लाहौर, एक तरफ मदीनतुल औलिया, एक तरफ मरकजुल औलिया, होगा इनका मुकाबला बाबुल मदीना में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब दो पर्चियां हैं, चलें अब इन दोनों का ऐलान मैं कर देता हूं, क्योंकि 12 माह वाला अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा, अगर मिल जाए तो वो ऐलान कर दें भाई। इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद, अच्छा इनका पहले देखना है जी। लाहौर, मरकजुल औलिया और मदीनतुल औलिया वाले कौन हैं, पहले उनको देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अबू बकर, उबैद रजा, सऊद, मुकाबला है मुल्तान से मोहम्मद सज्जाद, हसन रजा और गुलाम मुर्तजा से। देखना यह है कौन जाता है इनमें से बगदाद मुअल्ला और मदीना मुनव्वरा के सफर पर। अब आखिरी टीम्स, इस्लामाबाद, इनका मुकाबला होना है मुजफ्फराबाद से। करीब करीब हैं लेकिन आना है बाबुल मदीना। तो अब देखना है कि ये मुकाबले चलेंगे कैसे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये मुकाबले होंगे किस तरह, ये भी हम आपको बताएंगे कि जब ये जीतेंगे तो आगे किस तरह इनका सफर रहेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है हमारी मजलिस ने आपके लिए इस बारे में भी कुछ तैयारी की होगी। लेकिन चले पहले देखते हैं इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद से कौन कौन से तलबा शिरकत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, कश्मीर के तलबा के गालिबन नाम नहीं पहुंच सके हैं, ये तलबा हैं और इनका मुकाबला है इस्लामाबाद, फैजान अशरफ, अकमल और साजिद। इंशाअल्लाह इन तलबा का मुकाबला होगा। और इस तरह आज हमारे इन दो दर्जों के अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉज कुरानदाजी मुकम्मल हुई। इनके मुकाबले इनको निसाब दिया जा चुका होगा और अब ये तलबा नोट भी करते जाएं कि आपका मुकाबला कब से शुरू हो रहा है। याद रहे पहले मक्की तलबा के मुकाबले होंगे, मक्की दर्जे के मुकाबले होंगे, वो खत्म होने के बाद मदनी दर्जे के मुकाबले शुरू होंगे और फिर उसके बाद बगदादी दर्जे के मुकाबले शुरू होंगे। 12 में से हम इस पूरे दर्जे में से, यानी इस पूरे दर्जे के अंदर से 4 टीम सेलेक्ट करेंगे, उसका एक निजाम होगा और 4 यानी टॉप 12, 4, 4 और 4, जब ये 12 हमारे पास आ जाएंगे तो फिर इनके दरमियान इंशाअल्लाह नॉकआउट राउंड, प्री क्वार्टर फाइनल होगा, फिर इसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा और फिर वो दिन आएगा जिस दिन इंशाअल्लाह फाइनल होगा और हमारे तलबा बगदाद मुअल्ला और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। तो माशाअल्लाह इस तरह हमारा सिलसिला यहां तक चला है। इससे पहले कि हम आपको एक चार्ट की सूरत में बताएं कि मुकाबले कैसे चलेंगे, अगर हमारे मजलिस हमें ओके करे तो हम चलते हैं जयराना के मकाम पर कि जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा था। उस मकाम पर हमारे तलबा उम्रे की नीयत करने गए और उस मकाम पर भी कुछ सवाल जवाब हुए। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हाफिज हसन साहब ने ये सवाल जवाब किए थे, उसके मनाजिर भी आइए चलकर देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का ये सिलसिला है और इसमें हमारे साथ मकाम जयराना में टीम मक्की मौजूद है और टीम मदनी मौजूद है। आइए हम इनसे सवालात करते हैं। ये बताइए, टीम मक्की से सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह ताइफ शरीफ से पहले, यानी फतह मक्का के बाद ताइफ शरीफ जब फतह किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस मकाम से उम्रे का एहराम बांधा? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम यानी मदीना जयराना से उम्रे का एहराम बांधा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम मदनी से सवाल है कि यहाँ से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो उम्रे का एहराम बांधा, ये बताइए कि यहाँ से कितने अंबिया किराम ने मजीद उम्रे का एहराम बांधा? 300 अंबिया किराम ने मकाम जयराना। आपका भी जवाब दुरुस्त है, 300 अंबिया किराम ने इस मकाम पर यानी मकाम जयराना पर उम्रे का एहराम बांधा है। टीम मक्की से सवाल है कि एक मौजज़ा यहाँ पर ज़ुहूर पजीर हुआ था कि जो आज भी तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है। बताइए वो कौन सा मौजज़ा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों ज़ुहूर पजीर हुआ था?
جی यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाए मुबारक ज़मीन में गाड़ा था तो यहाँ से चश्मा फूटा था। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना असाए मुबारक यहाँ पर ज़मीन में गाड़ा था, जिससे एक पानी का चश्मा उबला था कि जिसका पानी निहायत मीठा और ठंडा था, और आज भी वो कुआं यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला इस कुएं के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। टीम मदनी से सवाल है कि आपने सुना था कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मकाम से एहराम बांधा था, वो तारीख कौन सी थी? 28 शवाल को सरकार इस्लाम ने यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को हमें बार बार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह, कई इस्लामी भाई गए होंगे जहराना, एहराम वहां से बांधा होगा, शायद उन्हें ये ना पता हो कि 300 अंबिया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह पर एहराम बांधा है, और 28 शव्वाल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम बांधा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ये मकाम देखना बार बार नसीब फरमाए, वहाँ से एहराम बांध कर लब्बैक पढ़ते हुए मक्का पाक आना नसीब करे, और फिर तवाफ़ कि वो हसीन मनाजिर हों, सफ़ा और मरवा के दरमियान वो सही हो। अल्लाह करीम हम सबको ये सफ़र बार बार नसीब फरमाए। जो लोग जा रहे हैं वो भी अगर फैमिली से वगैरह जा रहे हैं, दोस्त अहबाब साथ हैं, तो वो भी इस किस्म का सिलसिला कर सकते हैं। असल में इसके जरिए कुछ याद हो जाता है, वरना नॉर्मली एक रूटीन नहीं होती। अब बच्चों को मैं देखता था कि वहां भी जब हम जा रहे होते थे तो कहते हैं अब्दुल्ला भाई अब क्या पूछेंगे, तो मैं बताता भाई पूरी रफीकुल हरमैन पढ़ लें, मैं कहीं से भी सवाल कर लूंगा। तो इस बहाने उनको रफीकुल हरमैन उन्होंने पढ़ ली, तो दोहराई होती थी। तो एक अच्छा था कि सफर अब ये आने के बाद भी इनको याद होगा कि भाई हम यहाँ गए और उसकी ये तारीख है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हम ओहद शरीफ गए तो वहां जाकर मैंने इनसे सवालात किए कि बताइए यहाँ क्या हुआ था, किसका मज़ार है। तो ये सारी बातें थी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहे, और इसमें नीयत यही थी कि सबको याद रहे, और फिर इंशाअल्लाह ये बड़े होकर जब किसी के साथ जाएं तो उनको बताएं कि यहाँ क्या कुछ हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। आइए चलते हैं कि ये मुकाबला अब आगे चलेगा किस तरह, ज़हनी आजमाइश सीजन 4 इसमें मुकाबले होंगे किस तरह, उस चार्ट को देखकर समझने की कुछ कोशिश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ज़हनी आजमाइश सीजन 4। अच्छा, पहला राउंड हमें जरा दिखाइए। अच्छा, 12 टीम्स जब ये सेलेक्ट हो जाएंगी तो अब उसके बाद ये 21 मई से इनके दरमियान ये प्री क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह सेमीफाइनल, और फिर वो दिन आएगा इंशाअल्लाह कि जब फाइनल होगा। लेकिन याद रहे कि वो 12 टीम का सिलेक्शन कैसे होगा, इंशाअल्लाह वो तमाम टीम्स को इतला कर दी जाएगी कि आपका मुकाबला कब है। आपने अपने मुकाबले से 2 दिन पहले बाबुल मदीना पहुंच जाना है, ताकि आप अच्छी तरह यहाँ रेस्ट कर लें, और उसके बाद फ्रेश माइंडेड आप अपने सिलसिले में शामिल हो सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तलबा भी ये सिलसिला देख रहे होंगे। सिलसिला इंशाअल्लाह एक अहम ऐलान मैं आखिर में करता चलूँ, फिर इंशाअल्लाह हम अपने सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। कि हमने मशवरा किया है कि सिलसिले का टाइम जो है वो अब जब पहली तारीख से सिलसिला शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो ये दोपहर 3 बजे हुआ करेगा। बराह रास्त सिलसिला दोपहर 3 बजे होगा, और इसके बाद इसको हमारे बैरून मुल्क के नाजरीन के लिए रात तकरीबन 12:45 बजे 12:45 पर गालिबन इसको रिपीट टेलीकास्ट हम किया करेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमें कई तलबा की तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से पैगाम मिलते थे कि जब तक आपका सिलसिला ख़त्म नहीं होता हमारे बच्चे सोते नहीं हैं, सुबह स्कूल और मदरसे वगैरह में मुश्किल हो जाती है। तो दोपहर चूंकि बच्चों का वक्त होता है, सिलसिला है भी बच्चों के लिए, तो दोपहर 3 बजे बराह रास्त ये सिलसिला हुआ करेगा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जुमा और इतवार नहीं होगा, क्योंकि जुमा को नमाज जुमा की तैयारी होती है, इतवार अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर निगरान शूरा के सिलसिले होते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ये हफ्ते में 5 दिन सिलसिला दोपहर 3 बजे हुआ करेगा, और इसकी जो रिपीट टेलीकास्ट है वो इंशाअल्लाह हम रात 12:45 बजे 12:45 गालिबन यही टाइम है जो कंफर्म कीजिएगा, 12:45 पर इंशाअल्लाह हम इसको रिपीट टेलीकास्ट रोजाना किया करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक करीम हमें बरकत नसीब फरमाए, और कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह वो नाम स्क्रीन पर आप देख लेंगे। मैं जवाब दे देता हूं, शख्सियत का जवाब आप दे देंगे। वो कौन सा दरख्त था जो तूफान नूह के बाद सबसे पहले जमीन पर उगा? वो जैतून का दरख्त था। इतना प्यारा वो फल है, इतना प्यारा वो दरख्त है, कुरान पाक में जिसका तस्करा है, सबसे पहले वो दरख्त उगा था। शख्सियत हुजूर? आप सहाबी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास रिश्ता है, मदीने मुनव्वरा में आपका मदार है, सैयदुश शुहदा
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہار آپ کو بتاؤں، ان کی ایک اور خصوصیت بتاؤں، اور یہ شہدائے احد کے بارے میں بھی موجود ہے کہ جو ان کو سلام کرتا ہے آ کر، یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مزارات پر حاضری نصیب فرمائے. اور یہ جنتی پہاڑ کے قریب ہے یہ مزار. جی ہاں، ایک پہاڑ ہے جبل احد. احد شریف وہ پہاڑ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، میں اس سے محبت کرتا سبحان ہوں اللہ، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان علماء اللہ. بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ جو پتھر نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، جو امتی محبت کرے. تو انشاءاللہ آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. اللہ تعالیٰ یہ نظارے آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ذہنی آزمائش کا سلسلہ اب انشاءاللہ 1 اپریل سے روزانہ دوپہر 3 بجے براہ راست پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہوگا. یاد رہے جمعہ اور اتوار کو یہ سلسلہ نہیں ہوا کرے گا، کیونکہ جمعہ کو نماز جمعہ اور اتوار کو الحمدللہ ہمارے نگران شورا کے بیانات ہوتے ہیں، اور باقی 5 دن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ ہمارے بیرون ملک کے ناظرین کے لیے رات تقریباً 1:15 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نشر مقرر کے طور پہ چلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے طلباء کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم جا رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد، آج اصل میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسکرین پر آپ ان 26 اسلامی بھائیوں کے جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جوابات دیے، اگر 26 نے دیے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ نام آپ کو اسکرین پر دکھا دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان چھوٹی برائی سے بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. میرے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ صحیح العقیدہ نہیں تھے، اور بہت سارے وسوسے میرے مائنڈ میں انہوں نے منتقل کر دیے. میرے دل سے انہوں نے عظمت اولیاء آہستہ آہستہ کافی حد تک مٹانے کی کوشش کی، اور اب یہ ایک عجیب و غریب تباہی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں. میں کھیلنے میں بہت زیادہ شوقین تھا، ایک ہی دونوں تھی گیم کھیلنا، اور میں نے بالکل کچھ بننا ہے، ہیرو بننا ہے، میں نے کپتان بننا ہے، میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے، میں نے دنیا میں مطلب بڑا کام کر کے دکھانا ہے. مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کا ہنر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی جستجو موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بہتر پرورش و تربیت کے لیے اچھی کوشش ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مجلس مدرسۃ المدینہ للبنات کے شعبے مدرسہ تربیتی کورس و قاعدہ کورس کی جانب سے اسلامی بہنوں کے لیے 15 اپریل بروز منگل سے 163 دن کے مدرسہ تربیتی کورس کے نئے درجات کا آغاز ہو رہا ہے. مقامات نوٹ فرما لیں. امجدی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات حسن علی آفندی ٹاؤن حور حسین مچھلی گراؤنڈ زمزم نگر حیدرآباد. مدرسۃ المدینہ للبنات جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5 لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد. مدرسۃ المدینہ للبنات متصل نور مسجد مہران چوک نزد UBL بینک ٹنڈو محمد خان. حجویری کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات 143 جمالی روڈ ریلوے کالونی مغل پورا مرکز الاولیاء لاہور. مدرسۃ المدینہ للبنات بند گلی نمبر 2 نزد نیشنل فلور میل محلہ روشن پورا شیخو پورا. سوروردی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات چورنگی نمبر 22 بھٹا کالونی گلی نمبر 2 محمدی مسجد بھٹا کالونی. غزالی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات منظور حیات کالونی گلی نمبر 8 جامع مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
अन्हु भलवाल। तिरमिजी काबीना के तहत मदरसतुल मदीना लिल बनात शाहीना आबाद रोड गुजरावाला। चिश्ती काबीना के तहत मदरसतुल मदीना लिल बनात प्लॉट नंबर 552 ब्लॉक नंबर 24 नज़द कोयले वाला ग्राउंड समनाबाद सरदाराबाद फैसलाबाद। जल्दी कीजिए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। दाखिले के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुताल्लिका मदारिस की शाखों से फॉर्म हासिल किए जा सकते हैं। नोट, सिर्फ इस्लामी बहनें राबिता फरमाएं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुन्नतों की बहार अता या हबीबे खुदा कीजिए। 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 भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। सुन्नतों पर चला कीजिए। साबिर भाई, मैं हामिद को जामियातुल मदीना छोड़कर ड्यूटी पर चला जाऊँगा। आप यासिर को तकरीबन 10 बजे मदरसतुल मदीना के मकतब पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा दाखिले की तरतीब बन जाएगी। अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। जी जी बिल्कुल ठीक। यासिर, क्या बात है, किन सोचों में घूमे? जी मैं सोच रहा था कि जूते पहनने की भी सुन्नत होती। माशाअल्लाह यासिर भाई, मोज़े और जूते पहनने का तरीक़ा तो बहुत आसान है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जूता पहने तो पहले दाएं पाँव का पहने और जब उतारे तो पहले बाएं पाँव का उतारे। आप सही फरमा रहे हैं। कोशिश मैं भी करता हूँ, ऐसा कर नहीं पाता, अक्सर भूल जाता हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इसका हल ये इरशाद फरमाया, जब मस्जिद में जाना हो तो उल्टा पाँव निकालकर जूते पर रख लीजिए, फिर सीधे पाँव से जूता निकालकर मस्जिद में दाखिल हो और जब मस्जिद से बाहर आना हो तो उल्टा पाँव निकालकर जूते पर रख लीजिए, फिर सीधा पाँव निकालकर सीधा जूता पहन लीजिए, फिर उल्टा पहन लीजिए। जैसे अभी हम चटाई पर बैठे, जूते उतार दिए, दौराने सफर सीट पर बैठे हो तो क्या करना चाहिए? जब बंदा बैठे तो सुन्नत ये है कि अपने जूते उतारे। इसका एक फायदा ये भी है कि इसके कदम आराम पाते हैं। सुभान अल्लाह। हामिद भाई, क्या औरतें मर्दों वाले जूते पहन सकती हैं? नहीं, मर्द मर्दाना और औरत जनाना जूता इस्तेमाल करे। औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए। जूता पहनने से पहले झाड़ लें ताकि कंकर या कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए।
سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ڈیوٹی پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک برابر والے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی. میرا بیٹا بھاگتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا. اس کا چہرہ درد اور دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز. اتنے میں گھر کے دیگر افراد بھی شور سن کر میرے کمرے میں جمع ہو گئے. بیٹے کو پانی پلایا, اسے پیار کیا, پھر پوچھا کیا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. تب اس نے بتایا کہ میں شوز میں سے جرابیں نکال رہا تھا. ایک جراب نکال کے پہن لی, جیسے ہی دوسرا نکالی تو میرے ہاتھ میں مینڈک. اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی. مشتاق بھائی, وہ دن جائے اور آج کا دن. میں تو جب بھی جوتے پہنتا ہوں اچھی طرح جھاڑتا ہوں, جب تک اطمینان نہ ہو جائے جب تک جوتا نہیں. کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا, سانپ بچھو وغیرہ, اور چھپکلی تو اکثر گھروں میں ہوتی ہے. اور یہ نہ بھی صحیح تو کوئی کنکری ہو سکتا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہ نکلے جھاڑنے میں حرج کیا ہے. ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, یہ جو پیلا چپل پہنتے ہیں اس میں کیا حکمت؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پیلے رنگ کے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی. حامد بھائی, میں نے اکثر دیکھا ہے کہیں جوتا الٹا ہو جائے تو اسے فوراً سیدھا کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو اس میں لاپرواہی بھی کی جاتی ہے. اگر الٹا ہے تو الٹا ہی رہے. جی یاسر بھائی, آپ نے درست فرمایا. عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے. یاد رکھیے تنگدستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھے اور اس کو سیدھا نہ کرے. استعمالی جوتا اگر الٹا پڑا ہو تو اسے فوراً سیدھا کر دیجئے, ورنہ تنگدستی کا اندیشہ ہے. یا حبیب خدا کیجیے سنتوں کی بہار عطا. یا حبیب خدا کیجیے, خدا کیجیے سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجیے. رزق حلال کی طلب تو کہیں حصول تعلیم کی لگن, غرض یہ کہ کوئی کہیں مصروف تو کوئی کہیں. تمام دن مصروفیت کے ساتھ میسر ہو شرف عبادت اور درود و سلام سے زبان تر رکھنے کی سعادت, اور پھر شب کو نیند سے بوجھل آنکھیں اور دل سے نکلتی دعا کہ اے اللہ عز و جل میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. دیکھیے سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے براہ راست بروز بدھ, جمعہ اور اتوار مدینہ منورہ میں صبح 5:30 بجے اور پاکستان میں صبح 7:30 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ 161 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صلوا علی الحبیب